مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ عذاب آیا تھا تو اس میں کائنات میں سے صرف وہی بچے تھے جو کشتی کے اندر تھے، اس کے علاوہ پوری کائنات پر، پوری دنیا پر، پورے روئے زمین پر وہ سیلاب آیا تھا۔ راجح قول یہی ہے علماء کا، کوئی جگہ بھی نہیں بچی تھی، اور اس کشتی والوں کے علاوہ نہ کوئی انسان بچا نہ کوئی حیوان بچا۔ جیسے پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو پھر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد پوری انسانیت ان لوگوں کی اولاد ہے جو کشتی نوح کے اندر تھے۔ دوبارہ انہی کی نسلیں پھیلیں، اور واقعات میں لکھا ہے کہ جب 6 مہینے پانی کے اندر رہنے کے بعد وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کے ٹھہری، اور اللہ نے حکم فرمایا زمین کو کہ پانی کو نگل لے، اور آسمان سے جو پانی برس رہا تھا حکم فرمایا کہ آئے آسمان تو رک جا۔ ادھر سے بارش رک گئی اور زمین کے مسام کھل گئے، اور جو زمین پر پانی موجود تھا وہ نیچے کو زمین کے اندر چلا گیا، خشک ہو گیا۔ اور پھر زمین جب خشک ہوئی تو وہ کشتی والے کشتی سے باہر آئے۔ تو پھر اللہ کا کرنا، اللہ نے کسی کا رخ شمال کی طرف، کسی کا جنوب کی طرف، کسی کا مشرق کی طرف، کسی کا مغرب کی طرف، پوری دنیا میں ان کو پھیلایا، اور انہی کی اولاد سے آج ساری دنیا میں انسانیت آباد ہے۔ تو یہ کشتی نوح یہ اس وقت کے طوفان سے بچنے کا واحد ذریعہ تھی، بس ایک ہی بات تھی کہ وہی بچے گا جو اس کشتی کے اندر ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا کہ بھی میں بچ جاؤں گا، وہ اونچا پہاڑ ہے میں اس پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی کیسے آئے گا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے اگر بچنا ہے تو ایک ہی بات ہے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ورنہ اگر تو پہاڑ کا کہہ رہا ہے تو لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، نہ اونچا پہاڑ بچائے گا نہ کوئی اور اوٹ بچائے گی۔ آج بچنا ہے تو ایک ہی چیز ہے، کون سی؟ کشتی نوح۔ میں قرآن سامنے ہے کہہ رہا ہوں، سارے علماء نے یہ لکھا کہ آج اس دنیا میں کشتی نوح وہ شریعت اسلامیہ ہے۔ آج اگر کسی انسان نے بچنا ہے تو آج بھی کائنات میں کفر کا وہ طوفان برپا ہے، شرک کا طوفان برپا ہے، بدعات اور خرافات کا طوفان برپا ہے، آج بھی بے حیائی کا اور حرام خوری کا طوفان برپا ہے، ساری کائنات کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جیسے وہ طوفان آیا تھا پانی کا۔ اس وقت بچنے کا ذریعہ صرف اور صرف وہ کشتی تھی، آج بچنے کا ذریعہ صرف اور صرف یہ قرآن ہے۔ جس نے بھی بچنا ہے اسی کشتی میں آ جائے، جو اس کشتی میں نہ آیا، کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، قطعاً نہیں بچ سکے گا۔ اب بچنا ہے تو اس کے لیے مسلمان ہو جاؤ، بچنا ہے تو اپنے آپ کو قرآن والا بنا لو، بچنا ہے تو اپنے آپ کو سنت والا بنا لو، بچنا ہے تو اپنے آپ کو شریعت والا بنا لو، اپنے آپ کو اللہ والا بنا لو، اسلام کے اندر آ جاؤ۔ یہ وہ کشتی ہے جس کے اندر اگر درندے آ گئے ہیں تو وہ بھی بچ گئے ہیں، پرندے آ گئے ہیں تو وہ بھی بچ گئے ہیں، انسان آ گئے ہیں تو وہ بھی بچ گئے ہیں، اور جو اس کشتی میں نہیں آیا، چاہے وہ نبی کا بیٹا تھا تب بھی نہیں بچا، وہ نبی کی بیوی تھی تب بھی نہیں بچا۔ اس لیے آج یہ کشتی نوح یہ اسلام ہے، اور یہ کشتی نوح ہمارے پاس ہے۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہمیں اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ جیسے وہ نوح علیہ السلام پکار رہے تھے کہ لوگو اگر بچنا چاہتے ہو تو ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، آج ہم پر لازم ہے ہم کائنات کے ایک ایک بندے کو جا کے منت کر کے کہیں کہ دیکھ اگر بچنا چاہتا ہے، اپنے نسلوں کو بچانا چاہتا ہے تو آ جا اسلام میں۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں، ان کو کہیں، ان کو سمجھائیں کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو یہی ایک نسخہ ہے، اس کے علاوہ کائنات میں تم اگر صدر ہو کے بھی مرو گے، وزیر ہو کے بھی مرو گے، لیکن اس کشتی سے باہر مرو گے تو تم کبھی بھی نہیں بچ سکتے ہو۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے
खुदा के कहर गज़ब गुस्से से बचना है, जहन्नम की आग से बचना है, अपनी कब्र को जहन्नम का गड़ा बनाने से बचाना है, तो इस इस्लाम में आना पड़ेगा। ये कश्ती ये नूह है। तो वो तूफ़ान इतना आम था कि उससे अल्लाह का घर काबा भी चूँकि उससे बाहर था, कश्ती के अंदर तो नहीं था, कश्ती से चूँकि बाहर था, वो काबा भी नहीं बचा, अल्लाह का घर भी नहीं बचा, वो गिर गया, वो एक ढेरा सा बन गया, जैसे मिट्टी का एक ढेर होता है, वीरान सा। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जब बेटे को ज़बह करने का जो वाक़या हुआ था, वो तो हुआ था उस वक़्त जब इस्माईल अलैहिस्सलाम अभी 13-14 साल की थे, और अब इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हैं, शादीशुदा हैं। अब अल्लाह का हुक्म हुआ कि काबतुल्लाह तामीर करो। तो अब दोनों बाप बेटे ने उन पुरानी बुनियादों पर, हदीस में आता है फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आया, उसने बाकायदा हुदूद बतलाए, हुदूद बतलाए। अब काबतुल्लाह में जो लोग गए हैं अल्लाह सबको ले जाए। तो एक हिस्सा हतीम के नाम से अलग 4 दीवारी है, दीवार है लेकिन छत नहीं है, मगर वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो काबा बनाया था ये भी उसके अंदर था और इसकी छत थी बाकायदा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद एक दफ़ा हज़रत ज़ुबैर ने जब बनाया था, उन्होंने भी इस पर छत डाली थी, लेकिन बाद में फिर इसको छोड़ दिया गया, चूँकि कुरैश ने जब तमीर किया था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 35 साल थी, 40 साल में नबूवत मिली है, नबूवत से भी 5 साल पहले कुरैश ने जब बनाया था, अगरचे वो काफिर थे लेकिन काबे का एहतराम था, उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि हलाल माल से बनाना है, हराम का पैसा नहीं लगाना। तो जितना चंदा हुआ, जितना माल पैसा इकट्ठा हुआ या जो मेहनत वो कर सके, तो इतना नहीं होती थी कि सारे को छत्ता जाए, तो उन्होंने कुछ हिस्सा छोड़ दिया। दोनों रुकन कहते हैं कोने को, काबे का ये कोना जो है ये रुकन यमानी है, यमन की तरफ ये कोना लगता है, और ये वाला कोना जो है ये रुकन हजर अस्वद है, इस कोने के अंदर हजर अस्वद है। ये जो 2 कोने थे, इन दोनों कोनों में से एक को इराकी कोना कहते थे, एक को शामी कोना कहते थे। वो इराकी और शामी दोनों कोने जो हैं वो हतीम के अंदर आ गए हैं। अब दरमियान में दीवार आ गई। अब हतीम में जो नमाज पढ़ता है, हतीम में जो बैठता उठता है, वो ऐसे है जैसे काबतुल्लाह के अंदर बैठा हो। इसलिए हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं वहाँ नमाज पढ़ूँ, मुझे वहाँ बैठने का मौका मिले, चूँकि वो काबतुल्लाह के अंदर समझा जाता है। इसलिए वो जो कोने हैं हतीम वाले, उनकी तरफ इस्तिलाम नहीं किया जाता, काबे के उन कोनों को नहीं चूमा जाता, उनको हाथ नहीं लगाया जाता, उनको सलाम नहीं किया जाता, इन दोनों कोनों को सलाम किया जाता है। जो यमन वाला कोना है इसका इस्तिलाम है, सिर्फ हाथ न लगाओ, सिर्फ सलाम करो। लेकिन जो हजर अस्वद वाला है वहाँ पहला काम तो यह है कि बोसा दो। अगर बोसा नहीं दे सकते हो तो हाथ लगा लो, हाथ नहीं लगा सकते हो कपड़ा लगा लो, कपड़े लगा सकते हो अपनी लाठी लकड़ी लगा लो, अगर वो भी नहीं लगा सकते हो फिर दूर से इशारा कर दो, फिर सलाम कर दो। लेकिन ये सारे तरीके क्यों बतलाए गए कि इनमें से हर वो काम करो जिसमें दूसरे को तकलीफ न हो। आज वहाँ जो धक्का मुश्ती होती है, वहाँ जो हजर अस्वद को बोसा देते हुए एक दूसरे को धक्के दिए जाते हैं, और हजर अस्वद के साथ दरवाजे तक दरमियान की जगह है, इसको अपना चिमट के वहाँ जो क्या करते हैं, काबतुल्लाह के साथ सीना लगा के वहाँ दुआएं मांगते हैं और अल्लाह के से मांगते हैं, और वो दरवाजे की चौकट तक बड़ी मुश्किल से हाथ जाता है, चौकट चूँकि ऊंची है, तो वो काबतुल्लाह का दरवाज़ा और इधर हजर अस्वद, ये जो दरमियान वाली जगह है, इस जगह में दुआओं के कबूल होने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बिशारत है। तो यहाँ लोग बहुत ज़्यादा रश करते हैं। मुझे याद है कि जिस पहली दफ़ा मैं जब गया था तो मक्की साहब से सवाल किया गया, कैमरे लगाए थे ऊपर कि ये कैमरे लगाए हैं, ये तस्वीरें, उस वक्त तस्वीर के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें होती थी, अब तो एक आम चीज़ हो गई। तो काबतुल्लाह है, यहाँ औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, फ़लाँ भी। तो हज़रत ने फिर अजीब सा जवाब दिया, फरमाया लोगों के करतूत जो हमारे सामने आए हैं, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएं तो पता चले आते यहाँ तवाफ़ करने के लिए हैं, हजर अस्वद के ऊपर रश किया हुआ है, औरतें मर्द इकट्ठे हो जाते हैं बोसा देने के लिए, और उधर औरतें जो है इसकी तरफ से दरवाजे की तरफ से उधर इतना रश हो जाता है कि आगे पीछे यूं नत्थी हो जाते हैं। और कई दफ़ा हज़रत ने उस वक्त जुमला फरमाया कि हमने ऐसे बंदे पकड़े जो इहराम की हालत में भी अपना इहराम ख़राब कर चुके थे,
یعنی اس طرح کے معاملات پیش آئے جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگانے پڑے۔ تو بہرحال اب اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کے لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ جا کر کے ان کو نشانات بتاؤ۔ تو اب جو ابراہیم علیہ السلام پورا بنایا، سارا بنایا، حتیم والا حصہ بھی اندر تھا، مسقف تھا، چھتا ہوا تھا، اور اس کے دروازے بھی دو تھے، ایک دروازہ مشرق کی طرف، ایک دروازہ مغرب کی طرف، اور دونوں دروازے زمین پر تھے۔ اس میں تھے جو بندہ بھی اندر کی زیارت کرنا چاہتا ہے، کعبہ کے اندر کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، مشرقی دروازے سے داخل ہو، مغربی دروازے کو نکل جائے، تو یوں اندر کو ہر بندہ آ سکتا تھا۔ اب حتیم کی دیوار جو ہے وہاں بھی چھوٹا دروازہ رکھا ہوا ہے، کعبہ کی دیوار کے ساتھ داخل ہو جو حتیم میں اور دوسری طرف سے نکل جاؤ، لیکن طواف میں ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر طواف میں ایسا کرو گے، طواف تو کعبے کے باہر کا ہے، وہ اندر بن جائے گا، طواف میں ایسا کرنا ناجائز ہے۔ تو اب اللہ تبارک کا وطن دو نبیوں کی ڈیوٹی لگائی۔ اب یہ دیواریں بنائیں، پتھروں کی بنائیں، کیسے پتھروں کو تراشا، کیسے دیوار بنائی، کتنا اونچا ہے کعبۃ اللہ، یہ بلندی کی مقدار اسی وقت سے ہے۔ اس لیے اللہ نے وہ جنتی پتھر بھیجا جب ان کو ضرورت پڑی کہ اوپر کو سیڑھی کی ضرورت ہے، اوپر کو تو لفٹ کی ضرورت ہے، اب ہر وقت آنا جانا پڑتا ہے پتھر لینے کے لیے، گارا لینے دینے کے لیے، تو اللہ نے وہ پتھر دے دیا کہ پتھر کے اوپر چڑھو، پتھر خود اوپر چلا جائے گا، پھر خود نیچے آ جائے گا۔ اب آج کہتے ہیں سائنس بڑی ترقی کر گئی، سائنس جتنی ترقی کر گئی، کوئی سائنس ایسا دکھا سکتی ہے؟ سائنس ریموٹ کنٹرول سے بھی کسی چیز کو چلاتی ہے نا دور سے، تب بھی اس کا ریموٹ کنٹرول آج نہیں کل خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر کئی ڈیفیکٹ آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی پاؤں کی ایڑی سے وہ بور کیا زمین کے اندر، پتھریلی زمین ہے کہ آج کی سائنس بھی وہ بور نہیں کر سکتی، اور پتھر کو یوں لفٹ بنایا کہ آج بھی کائنات کتنا ترقی یافتہ ہو گئی ہے، لیکن ایسی لفٹ کوئی نہیں بنا سکے جیسی اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ اس لیے اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو ترقی اسلام میں ہے وہ ترقی اسلام سے ہٹ کر کے نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ترقی ہے کہ تو پاؤں مارے گا، اللہ زمین کی تہہ سے ہزاروں فٹ نیچے، سینکڑوں فٹ نیچے، وہاں سے اللہ پانی نکال دے گا، اور اسی طریقے سے تم پاؤں رکھے گا تو اللہ پتھر کو جان دے دے گا کہ وہ تجھے لے کے جہاں تو نے پتھر لگانا ہے وہاں پہنچا دیا، پھر نیچے، اور اس پتھر پر کتنا گہرے نشانات ہیں وہاں پاؤں کے، ورنہ پتھر پر بندہ جتنا عرصہ بھی چڑھے پتھر پر کون سا نشان پڑتا ہے؟ جیسے نرم مٹی میں گارے کے اندر بندہ پاؤں رکھتا ہے تو پاؤں نیچے کو دھنس جاتا ہے۔ آج بھی جو مقام ابراہیم شیشے میں رکھا ہوا ہے اس میں غور سے دیکھیں تو اتنا نیچے کو پتھر کے اندر پاؤں کے نشان باقاعدہ بنے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ، اس زمانے کو، اس واقعے کو یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں یرفع کا لفظ بتاتا ہے کہ انہوں نے بالکل نئے سرے سے نہیں بنایا، بنیادیں پہلے موجود تھیں، ان کو اونچا کیا، انہی کو اٹھایا۔ یرفع کا لفظ ہے، یرفع کا لفظ اس لیے آتا ہے کہ بنیادیں موجودہ کو اونچا کرنا۔ یرفع اٹھایا ابراہیم علیہ السلام نے القواعد بنیادوں کو، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب مستری اور مزدور دونوں کا شمار ہے، دونوں کو بنانے والوں میں بتایا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف مسجد کس نے بنائی، وہ جی اس مستری نے بنائی، اس کے ساتھ جتنے مزدور تھے وہ بھی برابر کے اس بنانے میں شریک ہیں۔ تو فربنا، اس کے بعد دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ہر عمل کے بعد دعا کی۔ اتنی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کے قرآن میں آئیں، شاید کسی ایک نبی کی اتنی دعائیں نہیں آئی ہیں، اس لیے کہ ہر موقع پر الگ الگ دعا کرتے رہے، اور اتنی لجاجت سے دعا کی، ایسی محبت سے دعا کی، ایسی دل کی گہرائیوں سے دعا کی کہ رب نے ان کی دعاؤں کو قرآن بنا دیا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن میں پڑھی جا رہی ہیں۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار قبول کر لیجیے ہم سے۔ یہ بندہ تب کہتا ہے جب بندے کے دل کے اندر عاجزی ہوتی ہے کہ میرا عمل اگرچہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی ناز کر سکوں، میں نے بڑا کمال کیا ہے، میں نے بڑا تیر مارا ہے، میں نے بڑا فلاں کر لیا ہے، نہیں یا اللہ، میں تو بیکار ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں تو عاجز ہوں، میرا تو کچھ نہیں ہے، لیکن تیری ذرا نوازی ہے کہ تو اس کو قبول فرما لے، تیری پاک بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لے۔ ربنا تقبل منا، اے پروردگار قبول کر لیجئے ہم سے۔ ہمارے استاد صاحب جامعہ اسلامی امدادیہ والے شیخ نذیر احمد صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے کوئی بھی دین کا کام کرو تو بس اللہ سے قبول کروا لو، پھر تمہارا کام ختم،
پھر دیکھو اللہ اس کو 4 چاند لگاتے کیسے ہیں۔ تمہارا کام اتنا ہے کہ اخلاص سے کرو، اخلاص سے شروع کرو، بس اللہ قبول کر لے۔ جب قبولیت ہو گئی پھر تمہارا کام ختم، پھر دیکھو اللہ اس کو چمکاتا کیسے ہے، پھر اللہ اس کو 4 داغ عالم میں رنگ کیسے لگاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے۔ اور فرماتے تھے کہ ہم یہاں محنت کر رہے ہیں امدادیہ کی، لیکن امدادیہ جو چل رہا ہے یہ کعبۃ اللہ میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں جو ہمارے دوست رہتے ہیں، ہم نے ان کو دعاؤں کا کہا ہوا ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمارا کام چلا رہا ہے۔ دعا بڑی چیز ہے، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ایک عالم دین ہمیشہ الیکشن لڑتے تھے، تو ہم اس کے پاس گئے، اس کی والدہ فوت ہو گئی تعزیت کے لیے، تو اس نے کہا کہ آج کے بعد میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ کیوں؟ کہتے پہلے میں جب عمل کرتا تھا، کام کرتا تھا تو میری ماں کی دعائیں ہوتی تھیں، اب وہ دعا کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس لیے اب میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ مطلب ماں باپ ہوں یا کوئی بزرگ ہے، دوست ہے، استاذ ہے، دعا بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ولی ہو سکتا ہے، کوئی شان والا ہو سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے عمرے کے لیے جانے لگے تو صحیح حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے کہ آقا میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو حضور نے فرمایا لا تنسانا فی دعائک الخیر، اے عمر اپنی دعائے خیر میں ہمیں مت بھولیے گا۔ نبی کہہ رہا ہے اپنی امتی کو، یوں کہہ رہا ہو کہ پیر کہہ رہا ہے اپنے مرید کو، امام کہہ رہا ہے اپنے مقتدی کو، بڑا کہہ رہا ہے اپنے سے چھوٹے کو کہ تو عمرے کے عمل پہ جا رہا ہے، لا تنسانا فی دعائک الخیر، اپنی دعائے خیر میں ہمیں مت بھولیے گا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم یہاں دعا مانگتے ہیں، دنیا کو کیا پتا کہ کون کس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، ہم پوری امت کے لیے مانگتے ہیں، اب کس کے حق میں اللہ قبول کر لے۔ اسی طریقے سے ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر خانقاہ میں، ہر تبلیغی مرکز میں، ہر دین کے پروگرام میں دعائیں مانگے پوری امت کے لیے، اور حرمین شریفین میں دعائیں پوری امت کے لیے۔ ہمیں یہ ہمارے محسن لوگ ہیں، یہ جو مساجد میں بیٹھے ہیں، مدارس میں بیٹھے ہیں، ہمارے کام ان کی دعاؤں سے چل رہے ہیں۔ جو نمازی حضرات ہیں وہ جب نماز پڑھتے ہیں سلام سے پہلے کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تو وہ تمام ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے محسن ہیں کہ ہمارے کہے بغیر ہمارے لیے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو آئے ہمارے پروردگار قبول کر لیجئے ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی کامل سننے والا اور کامل جاننے والا۔ یہ میں نے تو ہی کا ترجمہ جو کہ قرآن ہے، انکا انت، 2 دفعہ انکا، کا معنی بھی تو ہوتا ہے، انت کا معنی بھی تو ہوتا ہے، ڈبل فرمایا۔ اس لیے ڈبل کا یہی معنی کہ اس کے اندر حصر ہے کہ اللہ تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی کامل علم والا ہے، میرے دل کے حالات کو بھی جانتا ہے اور میرے زبان سے نکلنے والی بات کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔